اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بفا میں ایک تنظیم اسٹارٹ ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم مولانا یاسر صاحب سے پوچھیں گے، ان سے بات بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا منشور بھی ہم اپنے آڈینس تک پہنچائیں گے۔ مولانا یاسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے جو یہ منشور شروع کیا ہے، جو یہ ٹرسٹ شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس میں شانہ بشانہ وائس آف یگسٹرز کی ٹیم کھڑی رہے گی۔ اس پر آپ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو تھوڑا بریف کر دیں کہ آیا آپ کا منشور کیا ہے، آپ کے مقاصد کیا ہیں، کیا آپ کرنے والے ہیں بفا کے لیے، بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ الحمدللہ آج ہم نے جو یہ امید ویلفیئر بفا کے نام سے جو ہم نے آج تنظیم کا آغاز کیا ہے، تو یہ پہلے بھی تھی، نوجوانوں نے بنائی ہوئی تھی، لیکن کچھ مقاصد کی وجہ سے یا کچھ کمزوریوں کی وجہ سے اس کو فعال نہ بنایا جا سکا۔ تو آج ہم انشاءاللہ بعد از نماز مغرب ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اس تنظیم کو فعال کریں گے، اور الحمدللہ آج اس کی باڈی بھی ہم نے بنا دی ہے، صدر، سرپرست اعلیٰ، جنرل سیکرٹری مالیات۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم بفا میں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کی بلا سیاست اور بلا کسی اپنے اس کے دکھلاوے کے خالص اللہ کی رضا کے لیے خدمت کریں گے، اور اس میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شریک ہیں، اور میں باقی دوسرے لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم قدم بڑھائیں آگے، کہ ہم دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں، اور ہمارے پیسوں سے، ہمارے تعاون سے، ہمارے جان مال سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دنیا میں کسی کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، اس کی اذیت کو آسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا، اور قیامت کی سختیوں میں اس کو اللہ پاک نجات دے گا۔ تو یہی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم خدمت کے جذبے سے، اللہ کی رضا کے جذبے سے ہم نادار لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے مولانا یاسر صاحب کو سنا، ان کا منشور بالکل واضح ہے کہ سفید پوش لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر یہ عہد کرتے ہیں، آپ بھی یہ عہد کریں کہ ہم مل کر غریبوں کو ان کا حق دلائیں گے، ہم مل کر سفید پوش لوگوں کی مدد کریں گے، اور ہم سے وائس آف یگسٹرز کی ٹیم سے جتنا ہو سکا ہم انشاءاللہ امید ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ہیں، اور اپنی مدد اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں گے۔ امید ویلفیئر ٹرسٹ کا مقصد آپ کے سامنے ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں عاطف بھائی سے بات کرتے ہیں۔ عاطف بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرسٹ آپ نے شروع کیا ہے، آیا اس کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں؟ سیاست سے اس کا کوئی لنک ہے کہ نہیں؟ اس کا سیاست سے کوئی لنک نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ بفا کے جو ہمارے سفید پوش بھائی ہیں جو اپنی طاقت نہیں رکھتے، ان کی خدمت جس مد میں بھی ہو انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور یہ چیز سیاست سے دور ہے۔ البتہ اس میں ہر سیاسی پارٹی کا بھائی ہمارے ساتھ شمولیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی، صحیح ہے انشاءاللہ۔ جیسے عاطف بھائی، ہم نے مولانا یاسر صاحب کی بات بھی سنی جو کہ اس امید ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر ہیں۔ آپ بھی ہمارے آڈینس سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو جتنے بھی بھائی یہاں پر موجود ہیں امید ویلفیئر سوسائٹی بفا کے، یہ سب بھائی ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان ہی کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارا گلدستہ ہے، اور انشاءاللہ ہم انتہائی بہتر طریقے سے کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی بھائی کسی بھی سیاسی پارٹی سے یا بفا کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے غیر سیاسی طور پہ، ہم اس کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ بھائی کہتا ہے کہ ہم تنظیم چلاتے ہیں اس سے بہتر، تو الحمدللہ ہم اس بھائی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور بفا کی عوام کی خدمت کے لیے ہر قسم کی جانی، مالی
اور اس کے علاوہ جو بھی خدمت اس پارٹی سے درکار ہوئی تو انشاءاللہ ضرور کرے گی۔ یہ سامنے 15-16 آدمیوں کا گلدستہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ الحمدللہ ایک درخت کی مانند ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں پوشیدہ ہیں اور انشاءاللہ پوشیدہ رہیں گی، اور جو بھی خدمت ہم کریں گے الحمدللہ وہ باپردہ طور سے ہوگی۔ اور جو بھی سیاسی بھائی ہمارا اس پارٹی کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہے یا اس کا نام کیش کرنا چاہے تو ہم اس کو اس کا ضرور جواب دیں گے، اور تنظیم انشاءاللہ غیر سیاسی طور پہ ہوگی۔ اور آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بفا کے الحمدللہ تمام عزتدار لوگ موجود ہیں اور ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو ہم انشاءاللہ بفا کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میں آپ بھائیوں کے انتہائی مشکور۔ ہمارے ساتھ اسی ویلفیئر کے ایک خدمتگار موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے کس بیسس پر اس فاؤنڈیشن کو جوائن کیا اور یہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں اس فاؤنڈیشن کے بارے میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انیس شاہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویلفیئر ٹرسٹ سٹارٹ ہو گیا، کچھ مسائل کی وجہ سے یہ رکی تھی، لیکن اب ہم یوتھ کا یہ کام ہے کہ یہ اس کو آگے بڑھانا، اور یہ کافی اچھا اقدام ہے بفا کے لیول تک، کیونکہ ہمارے بفا میں ایسے بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جن تک رسائی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی، اور ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کے سر پہ چادر ڈالیں۔ اور اس ویلفیئر کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی سے ہٹ کے تنظیم ہے، اس میں ہر سیاست کے بندے انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن پولیٹکس اس میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے تبھی یہ جوائن کیا کہ یہ انشاءاللہ میری وجہ سے کسی کی خدمت ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ میرے حل مالی و تعاون ہوگا اس ویلفیئر کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس فاؤنڈیشن کے صدر موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے کہ آیا ان کی ذاتی کیا رائے ہے اور کن بیسس پر انہوں نے اس فاؤنڈیشن کو جوائن کیا ہے، اور ان کی نیک خواہشات کس حد تک اس پارٹی کے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں۔ نیاز بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس فاؤنڈیشن کے بارے میں ہمارے آڈینس پر کوئی روشنی ڈالیں، ان کو بتائیں۔ امید ویلفیئر ٹرسٹ بفا خدمت خلق بفا کے لیے انشاءاللہ سٹارٹ ہوئی، بفا سے سٹارٹ کی، انشاءاللہ تحصیل کی سطح تک جائے گی۔ پہلے بفا کی انشاءاللہ جو ہماری خدمت ہوگی ہم کریں گے، پھر تحصیل کی حد تک جائیں گے، جتنی ہم سے ہو سکے انشاءاللہ ان کی ہم خدمت میں پیش رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ غیر سیاسی جماعت ہے، جو بھی آنا چاہے ہمارے ساتھ بالکل آ سکتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور آئیں اپنے سے اور اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، اب ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں جو اس ویلفیئر ٹرسٹ کے اسپائنل کارڈ جیسے حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بنیاد کہاں سے شروع کی، وہ سارا خود آپ کو آڈینس کو بتائیں گے۔ تو میں جا رہا ہوں وحید بھائی کے پاس۔ وحید بھائی، آپ ہمیں ذرا یہ آڈینس کو، ہمارے جو ویور ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ تنظیم کہاں سے شروع ہوا، کیسے آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا، اور آج یہ ساری باتیں ان کو میٹنگ والی بھی کر دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل سے آج ایمان پہ جس طرح انسان خوش ہوتا ہے، آج اس طرح خوش ہوں۔ آج جو کام ہوا ہے، میں جتنی اس کی تعریف کروں کم ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ تنظیم کس طرح سٹارٹ ہوئی، تو یہ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے، جب گراؤنڈ ہمارا آباد تھا تو ہم دوست وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے، تو ہمارا ایک دوست نے ہمیں کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک عورت ہے جس نے 2 دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ ہمارا ایک دوست ہی ہے۔ تو ہم دوستوں نے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہمارا جیب خرچ تھا، 50 روپے تھے، 20 روپے تھے، کسی کے پاس 30 روپے تھے، ہم نے وہ جمع کیے، ان کے گھر کو ہم راشن لے کے چلے گئے۔ جب ہم واپس آئے تو وہاں پہ یہ ایک روٹین بنی ہوئی تھی سب دوستوں کی، تو ہائی اسکول کا ایک چمن ہوا کرتا تھا، وہاں پہ ہم سب بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب ہم وہاں پہ بیٹھے تو ویسے ہی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اس طرح نہیں کرتے کہ ہم ایک ٹیم بناتے ہیں، ایک تنظیم بناتے ہیں اپنے دوستوں کی، جو لوگوں کی مدد کریں گے، ہم اپنی جیب خرچ سے یہ کام کریں گے۔ تو وہ ہوا، تو ہم تقریباً 10 دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر دوست اپنے ساتھ کچھ دوستوں کو ملا لیتا ہے۔ تو کرتے کرتے خدا کا کرنا یہ ہوا، ہر دوست نے اپنے ساتھ 30 دوستوں کو ملایا، تو تقریباً 300 بندوں کی ایک لسٹ ہمارے پاس پوری تیار ہو گئی۔ تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کے جو آپ جو ہے سربراہ بن جائیں، آپ کے پاس یہ پوری لسٹ ہو۔ تو میرے پاس ایک ڈائری ہے، میں نے اس 300 بندوں کے نام، وہاں پہ چونکہ اس وقت موبائل نہیں تھا تو وہ نام لکھ لیے۔ تو وہ دوست جو 300 دوست تھے ہمیں ماہانہ 50 روپے دیتے تھے۔ وہ 50 روپے 300 بندے پہ اگر آپ اسے کریں تو 15,000 تک 16,000 تک ہمارے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو پھر اس وقت یہ بازار میں شاہ نواز کی دکان ہوا کرتی تھی، سب سے بڑے کریانے کی۔ تو ہم دوست 2 تاریخ کو، یکم کو یا 2 تاریخ کو وہاں پہ جمع ہو کے وہ پیسے انہیں دے دیتے، انہیں کہتے کچھ آپ تعاون کر لیں۔ تو وہ ہمارے ساتھ کافی حد تک ان بیچاروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔
तो ये होता था कि हम तकरीबन 12 से 14 घरों को सफ़ेद पोश लोगों को खामोशी के साथ रात के अंधेरे में उनके घर जाके उन्हें वो महाना तो नहीं होता था, लेकिन ये 10-15 दिनों का राशन उन्हें मिल जाया करता था। तो वो जैसे ही ग्राउंड ख़त्म हुआ, ज़लज़ला हुआ, तो ये जो सिलसिला था वो रुक गया था। तो जैसे ही रुका तो तकरीबन हमारे पास भी टाइम नहीं था, तो ये मामला काफ़ी अरसे तक रुका हुआ था। ये आज से 10 दिन पहले की बात है, जुम्मे का दिन था, तो मैं जुम्मे की तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक बंदे की कॉल आई, एक औरत की कॉल आई। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची की शादी है, मुझ पे 47,000 रुपये का कर्ज़ है, अगर आप अपने तरफ से कोई तावन कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। उनका मकसद ये था कि मेरे साथ एजाज होते हैं, अनीस शाह होते हैं, अमूमन ये लोग उन लोगों की मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप दोस्तों से भी अपना कुछ मेरे लिए ये जमा कर लें। तो मैंने आजकल तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो मैंने फेसबुक पे वो थोड़ी छोटी सी एक पोस्ट लगा ली कि भाई एक औरत है, उसकी बच्ची की शादी है, जो भी ज़रूरतमंद औरत की मदद करना चाहता है तो आप पर्सनली मुझसे रब्ता करें, मैं आपको उसके घर पे पहुंचा दूंगा, मुझे नहीं दें, उनके घर को बाई हैंड पहुंचा दें। तो खुदा का करना हुआ, सिर्फ 50 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास तकरीबन 52,000 रुपये जमा हो गए। जब 52,000 जमा हो गए तो हमने वो उस औरत को पहुंचाया। तो जब मैं वापस आया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इस ट्रस्ट को हम फिर फ़ाल करेंगे, और इंशाल्लाह हम वो फ़ाल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पहले 300 बंदे थे, आज 600 बंदे होंगे। पहले वहीद अकेला था, आज इंशाल्लाह 10 बंदों की एक ऐसी टीम मौजूद है कि वो वहीद से ज़्यादा बासर भी है, वहीद से ज़्यादा ख़ानदान में भी पावरफुल हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ काफ़ी फलेगी फूलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हर पार्टी हर कोई दौर में काम करता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड होती है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आपकी पार्टी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं रखेगी? मसलन अगर आप जो लोग हेल्प करेंगे, ये ना कल को इलेक्शन में आ जाए तो फिर आप उसको बता दें कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया है। इंशाल्लाह हमारा तो ये मंशूर है कि हम किसी किस्म के सियासी बंदे को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ना हम किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी है हमारी, चूँकि वफा का हर एक शहरी, हर एक बंदा सियासी है, ये तो आप जानते हैं। हमारा भी सियासत से ताल्लुक़ है, लेकिन हमारा ये मंशूर है कि इंशाल्लाह हमने हल्फियन कहा है कि इस पार्टी में कोई सियासत नहीं होगी, न किसी सियासी बंदे को हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। हाँ, हर सियासी बंदा हमें सपोर्ट कर सकता है, वो चूँकि ये सफ़ेद पोश लोगों का, गरीब नादार तालिब इल्मों का और जो ज़रूरतमंद लोगों की पार्टी है, हमारा मकसद उन लोगों की मदद करना है, वो लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनके बाजू बनेंगे, लेकिन इस पार्टी के थ्रू उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। ओके वहीद भाई, भाई साहब यंगस्टर हमेशा आपके लिए खिदमतगार भी रहेगी, जानी माली ताउन भी आपके साथ करेगी, और इसके साथ ही आपने हमारे जो प्रेसिडेंट है इस वेलफेयर के, उससे भी बात कर दी। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आपको इनके जो पार्टी के और जो एक्सपेंड होगी पार्टी, उन लोगों को भी आपको मिलाएंगे इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।